کیا میننگ ہے اس کی؟ دعویٰ کرنا، یعنی کلیم کرنا کسی بات پہ. کلیم کرنے کے ساتھ میں دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی چیز پہ کہنا کہ یہ ایسا ہے، ایسا میرا بلیف ہے، ایسا ماننا ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہم لوگ عام طور پہ یہ ایک خاص تصور ہے جو قرآن جس کو پیش کرتا ہے، اور یہ تصور صرف قرآن نہیں بلکہ آسمانی جو کتابیں ہیں ان کا بنیادی تصور ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور اس نے ہماری یہ الحیات الدنیا بنائی ہے، رائٹ. اور پھر اس کے بعد میں ہمیں پہنچ کے جانا ہے الدار الآخرہ. یہ الفاظ نئے نہیں ہیں، آپ لوگ پہلے سے واقف ہیں. الحیات الدنیا کی جب بات آتی ہے تو ایک اسٹیج وہ ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں حیات، رائٹ، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی. اس زندگی سے پہلے کا جو اسٹیج ہے اس کو کہا جاتا ہے موت. اب یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس زندگی سے پہلے کا جو اسٹیج تھا اس کو موت کہا گیا ہے، اور یہاں پہ جو اسٹیج اس کے بعد آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی موت ہے. یعنی اس کے بعد کا جو اگلا اسٹیج ہے وہ موت ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو اگلا اسٹیج ہے وہ حیات ہے. گویا کہ ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں شفٹ ہوتے ہیں. ابھی جہاں پہ ہم ہیں یہ مرحلہ ہمارا چل رہا ہے. اس سے پہلے جو ہمارا مرحلہ تھا، جو لائف تھی، جو بھی ہم تھا، اس کنڈیشن کو موت کہتے ہیں. گویا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 اسٹیجز ہیں. پہلا ہے جو موت کہلاتا ہے. موت کا ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی وجود جو ایگزسٹنس ہے ہر اعتبار سے ختم ہو جائے. لیکن بظاہر قرآن کا جو ڈسکرپشن ہے اس سے یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ حالت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے ہیں. اسی سے آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی جسم ہمارا ہو یا کسی کا بھی ہو، جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ زمین میں اس کا ایک مقدار ہوتی ہے. گوشت، کھال، ہڈیاں، سر کے بال، ہاتھ کے ناخن، ان سب میں سب کی اپنی اپنی ٹائمنگ ہے، سب کا اپنا ایک ٹائمنگ فریم کہہ سکتے ہیں. اس کے مطابق وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے اور بالکل ڈائلیوٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن سب جا کے مکس ہو جاتے ہیں زمین میں. گویا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہی حالت ہم کو نظر آتی ہے جو ایگزیکٹلی یہاں پہ ہماری حالت ہے. اس حالت کو بھی ہم بہت زیادہ ویژولائز تو کر سکتے ہیں اب آج کے ڈیٹ میں، لیکن ہم بہت زیادہ اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کہ جو انسان یہاں نہیں ہے ہم اس کو جا کے اس سے بات کر لیں. ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو انسان اس حالت میں پہنچ گیا ہے اس سے ہم بات کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ حالت اور یہ حالت دونوں یکساں ہیں، لیکن اس میں اور اس میں یکسانیت یہ ہے کہ دونوں جگہ زندگی ہے، لیکن دونوں جگہ کی زندگی میں فرق ہے. یہ جو زندگی ہے یہ عمل کی جگہ ہے، عمل سے متعلق ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ بدلے سے متعلق ہے. بدلہ سمجھتے ہیں؟ ریوارڈ. یہ ایکٹیویٹیز اور ایکشن کی جگہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ریوارڈ اور پنشمنٹ، یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہوں گی. یہ 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. اب اگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے اس کو بنانے والا، اس کو بنانے والا، اس کو بنانے والا، اس کو بنانے والا، ان سب کا جو خالق ہے وہ ایک ہے، اور اسی سے ملنا ہمارا مقصود ہے، یا وہ اس کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو ہمارے لیے یہ اسٹیج ان میں سے کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. اہمیت صرف یہ ہے کہ اس اسٹیج میں چونکہ ہمیں عمل کرنا ہے، ایکٹیویٹیز، ایکشنز، جو کمٹمنٹ ہم نے کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم وعدے کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے عہد، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، جو عہد کیا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، اور پھر اس عمل کے مطابق یہ ہمارا بدلہ ہوگا. گویا یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اب یہ بتائیے آئیڈیلی ان اسٹیجز میں کوئی فرق ہے؟ اللہ مجھے اس کنڈیشن میں رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، ان میں سے کوئی ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے ذہنی طور پہ؟ دیکھیے ایک تکلیف تو ہو سکتی ہے جب ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. 2 لوگ ہیں ایک ساتھ بہت دنوں تک رہ چکے ہیں، پیرنٹس بچوں سے جدا ہوتے ہیں، بچے کہیں پڑھنے جاتے ہیں، تو اس میں ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے ان کو سیٹل ہونے میں. لیکن وہ وقتی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی 2 چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، افسوس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا کسی اور بھی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں تمام اسٹیجز ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تمام اسٹیجز ہمارے لیے اپنی جگہ پہ بالکل
بہت ہی رسپیکٹیبل ہیں، بہت ہی ان کا ریگارڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. ابھی جس سٹیج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پھر اس کے بعد میں جو آخری سٹیج ہے اس کے بیچ میں یہ والا سٹیج آ جاتا ہے، اور یہ گویا کہ ہمیں اس سٹیج تک پہنچانے کا ایک سواری ہے. یا ہمارا جو دوسرا جیسے ہوتا ہے نا، آپ لمبا سفر کرتے ہیں تو بیچ میں بریک جرنی تھوڑا سا وہاں پہ رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگلا سفر شروع ہوتا ہے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سواریاں، آپ اگر ٹرین سے سفر کریں یا بس سے کریں یا جہاز سے کریں، کہ خاص ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے کہ وہاں تک ساری سواریاں آپ چھوٹی چھوٹی ڈیسٹینیشن سے پہنچ جاتی ہیں، پھر وہاں سے ایک سواری جاتی ہے کامن، وہ بڑی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے، دور زیادہ دور جاتی ہے. تو یہاں بھی ایک ٹائم اس کا ہے جس کو کہتے ہیں جو زندگی اللہ نے متعین کی ہے، اس کے بعد اس کے آنے سے پہلے وہ پورا وقت ہم مکمل کر کے یہاں پہنچیں گے. لیکن ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارے اعمال یہاں پہ اچھے ہیں تو بھائی جانا تو ہے ہی، تو آج جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں یا پرسوں جاتے ہیں، ہمیں اس سے اطمینان ہے. خود سے نہیں جائیں گے، کیونکہ خود سے جائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے خود سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. یعنی جو اپنی زندگی کو خود سے اس زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی یا کسی دوسرے کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ختم کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے اگر پیغام آتا ہے تو اس صورت میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمفرٹیبل ہیں. آپ نے دیکھا ہے کمفرٹیبل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں. بھائی جانا تو ہے ہی، لیکن اللہ کی مرضی سے جانا ہے. اسی لیے جو لوگ خود سے اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ گناہ کا کام کرتے ہیں. گناہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس نظام کے مطابق انسان منتقل نہیں ہو رہا ہے. سوسائڈ اپنی جان اور کسی کا مرڈر کرتے ہیں وہ دوسرے کی جان، دونوں کی پرمیشن نہیں ہے، کہ جان بہت رسپیکٹیبل ہے. ہر انسان کی جان کا ہمیں بہت اچھی طرح سے رسپیکٹ کرنا چاہیے، ریگارڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک نظام کے تحت خود بخود گاڑی یہاں سے چل کے یہاں پہنچتی ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ڈر اس بات کا تو ہے کہ اعمال ہمارے غلط نہ ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم تو جا رہے ہیں اس زندگی کے لیے. یہ ہمارے بیچ کا بریک ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس میں اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا ہے قرآن مجید کو چھوڑ کے ہم اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ واقعاً تم عمل کرتے ہو تو بھائی بھی تم اس اسٹیج سے خوفزدہ کیوں ہو؟ خوفزدہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تمہیں تو بڑی یہاں سے کوششیں کرتے رہتے ہو کہ اس اسٹیج سے ہم کبھی گزرے نہیں، بس ہمیشہ کے لیے ہمارا زندگی قائم رہے، خوب اچھی رہے، زندگی ہماری بڑھتی چلی جائے، پراسپریٹی بھی ہو، فائنینشیل ہیلتھ بھی ہو، اور اٹ شوڈ بی فار ایور. فار ایور کا مسئلہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ فار ایور جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ صرف اس زندگی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. اب جو لوگ آج کی آیتیں پڑھ کے آئے ہوں گے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا باتیں سمجھائی گئی ہیں. کتنے لوگ پڑھ کے آئے تھے آج؟ کچھ ریلیٹ کر پا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اب ذرا سا اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. قل آیت نمبر 94، البقرہ کی آیت نمبر 94 ہے. اس کے بعد بھی 2-3 آیتیں اسی میں جوڑی ہوئی ہیں. قل ان کانت لکم الدار اچھا یہ الدار الاخرہ تو سب لوگ سمجھ گئے ہیں. دار کہتے ہیں گھر کو، گھر کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ. آخرہ کہتے ہیں جو آخری ہے، سیکنڈ یا جو نیکسٹ ہے، بعد میں آنے والا ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تم یہ کہتے ہو باقی انسانوں کے بجائے اللہ کے ہاں جو آخری ٹھکانہ ہے بہترین وہ صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ٹھکان زندگی ہے اس میں الدار الاخرہ تمہیں کو ملنے والا ہے، تو تم موت کی طرف کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اس سے تو تمہیں خوف آتا ہے. یعنی موت سے انسان بہت ڈرنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب تمہیں اس زندگی کے متعلق تم ڈاؤٹ فل ہو، یا جن چیزوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہے، حقیقت میں ایمان تمہارا اس پہ نہیں ہے.
لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ دیکھیے انسان جب خود غلطیاں کرتا ہے تو کئی غلطیوں کی وجہ سے وہ خود ہمت نہیں جٹا پاتا ہے کچھ کہنے کی۔ حریص کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک لفظ ہے، اسے آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، احرس۔ احرس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ خواہش رکھنے والا، زیادہ خواہش رکھنے والا۔ حریص سنا ہے آپ نے؟ زیادہ، یا اس کو اور بھی کر سکتے ہیں، زیادہ لالچی۔ لالچی تو سمجھتے ہیں، گریڈی جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اندر گریڈ بہت زیادہ ہو، لالچ بہت زیادہ ہو، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے احرس، احرس الناس، لوگوں میں بہت زیادہ۔ کس بات کی خواہش کرتے ہو؟ حیات کی میننگ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جو لفظ ہے حیات، زندگی، لائف، یعنی تم زندگی جینا بہت زیادہ چاہتے ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں۔ دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے وجود کو، یا جو سپریم پاور ہے، اللہ کے نام کا بھی مسئلہ نہیں ہے، سپریم پاور ہے، اس کے ایگزسٹنس کو اور اس کی گائیڈنس کو آدمی مکمل طریقے سے ریجیکٹ کر دے، ریفیوز کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ وہ بلیف ان کا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم بس خود ہی سے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی مل سکتے ہیں جو لوگ پارشلی اس میں بلیف رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی بات مجھے ماننی ہے، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے خاص ہیں۔ یہ بتائیے اللہ کیا ہمیں کسی ریفرنس کی ضرورت ہے سوائے ہمارے اعمال کے؟ ایسا کچھ نہیں۔ ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ، ایمان میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے جو گڈ ڈیڈس ہیں وہ، ان کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش رکھنے والا پاؤ گے۔ ان کے اندر جو ڈیزائر ہے کہ بہت جی لیں، بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ، یہ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ میں، اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ میں جو اللہ کے کریٹر کے ساتھ ساتھ کریشن کو بھی وہ کہیں نہ کہیں بہت ہی سپریم پاور کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے کچھ تو یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ 1000 سال زندگی ان کو دے دی جائے۔ 1000 سال، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لاکھوں کا لفظ بڑا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس سے مراد لاکھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوانٹٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ۔ تو ویسے یہاں پہ الف کا مطلب صرف یہ لفظ ہے، اسے آپ کہیں لکھ لیں، الف۔ الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، 1000۔ الف لیلہ و لیلہ آپ نے کتاب سنی ہوگی، شاید کہانیاں اس کی پڑھی بھی ہوں۔ الف کا مطلب 1000۔ چلیے ایک اور لفظ اسی ساتھ ہی میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں آئے گا۔ سنتن، کیا ہے یہ؟ سنتن کا مطلب ہوتا ہے ایئر، YEAR، سال جسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھتے ہیں کون سا سال ہے، فلاں فلاں سال ہے، سال لکھ لیجیے، 28، 19واں سال، 28واں سال، جسے کہتے ہیں نہیں، یہ سنتن، سال۔ سنتن کی جمع بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، عمر لمبی ہو بھی جائے تو عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں ایک نظام دیا ہے۔ نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم دیا ہے، اور سسٹم یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں اس عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جس کو آپ نے سنا ہوگا، ہر چیز ایک جو کاز ہوتا ہے، اس جو بھی وجہ بنتی ہے کسی بھی چیز کی، اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور وہ جو چیزیں ہوتی، مثال طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی انسان کو اگر جانور کہہ دیا جائے تو اس سے کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، حالانکہ فزیکل فارم میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے، صرف زبان سے ایک لفظ استعمال کیا ہے جانور، اس کا ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کسی کو اگر ہم اس طرح سے کہیں جانور ہو گئے ہو تو کیا ہوگا؟ وہ انسان پریشان ہوگا، سوچے گا کہ ہمارے ساتھ میں
تھوڑا سا غلط لفظ استعمال کیا گیا، بلکہ کسی کے لیے تو بہت زیادہ غلط استعمال ہوگا، لیکن اسی انسان کو اگر ہم کہتے ہیں یہ تو شیر ہے ماشاءاللہ، تو ہم بھی خوش، وہ بھی خوش، آس پاس کے لوگ بھی سوچتے ہیں مجھے شیر کیوں نہیں کہا گیا۔ شیر اور جانور میں کیا فرق ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیے سوچیے گا، بتائیے گا۔ لیکن اب دیکھیں صرف الفاظ کا اتنا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پہ، یعنی اسٹیٹمنٹ کا جو ہم زبان سے کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسی انداز میں ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر گندگی پہ کسی بھی چیز کو آپ پھینکیں گے تو وہاں سے چھینٹیں نکلتی ہیں، پانی وہاں سے نکلتا ہے گندا۔ اب آپ یہ کہیں نہیں ہم اس پہ پھینکیں گے پانی نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھائیوں بھی اس کو نکلتی ہیں، برائیاں بھی نکلتی ہیں۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، یعنی اسٹیٹمنٹس، یعنی وربل جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ، اور ایکشنز جو ہمارے اعمال ہیں، ان تمام کے اثرات، ان تمام کا اثر، امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک بات اپنے بڑوں سے ایک کلاس میں گھر میں سنی ہوگی کہ ہر عمر میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا ویسے تو زندگی بھر انسان سیکھتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص نظام کے تحت، ایک خاص سسٹم کے تحت ایک ٹائم فریم ہے کہ آدمی اس کے اندر کچھ چیزیں سیکھ لے بنیادی، اور پھر اس کے بعد میں ایک وقت شروع ہوتا ہے جس میں انسان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے ٹائم جو پڑھنے کا تھا اس میں کام شروع کر دیا، تو پھر اس کے بعد جو کام کرنے کا وقت ہوگا اس کے اندر اس کو بہت ساری پریشانیاں اور دقتیں ہوں گی۔ اور ان دونوں زمانوں میں جو ارلی ایج ہے، جو اسٹوڈنٹ لائف میں گزرنی چاہیے، اس میں ہم اسٹوڈنٹ نہیں بن کے گئے، اور جو ہمارے کام کرنے کا وقت ہے اس میں ہم نے کام نہیں کیا، تو وہ جو تھرڈ اسٹیج، خاص ویزیبل انداز کا تھرڈ اسٹیج ہے جس کو ہم اولڈ ایج کہتے ہیں، اس میں ان دونوں اسٹیجز میں غلط طریقے سے ان کو گزارنے کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، راکٹ سائنس سمپل سی چیز ہے، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں روزانہ اپنے آس پاس ان چیزوں کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ زندگی 20 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس وقت میں جیسا عمل ہے اس کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا چلا جاتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یہ ہے، اس کو ذرا سا سمجھنا چاہیے۔ جو ہمارے کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو کچھ انسان کر رہے ہیں۔ یعملون کا مطلب دے آر ڈوئنگ۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنا۔ دیکھیے دیکھنے میں صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر دیکھ کے انسان سمجھ نہ پائے تو وہ دیکھنا مکمل نہیں ہوتا، وہ انکمپلیٹ رہتا ہے۔ تو دیکھنے کا مطلب اس بصیر میں دیکھنا بھی شامل ہے اور سمجھنا بھی شامل ہے۔ دیکھنا بھی شامل ہے، سمجھنا بھی شامل ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں اور نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو جو نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ یہی دونوں کمبینیشن ہیں، یعنی انسان نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا اور اس کو پھر سمجھ لیا۔ قرآن مجید میں بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس میں لہم اعین لا یبصرون بہا، سنا ہے ان الفاظ کو؟ لہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کے پاس میں عین کی جمع اعین، کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لفظ کو بھی کہیں آپ نوٹ کر لیں، کام آئے گا عین کا مطلب کیا ہے اور اس کا پلورل کیا ہے؟ اعین۔ اس کا مطلب ہے آنکھیں۔ عین تو سمجھتے ہیں، عین سے عینک استعمال کرتے ہیں، آئی۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ تو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھے بھی اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ لے، تب دیکھنا پورا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے اسی طریقے سے ایک سوال ہے آپ سے، پڑھنا ایک ہوتا ہے نا، پڑھنا جیسے دیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے تلاوت، سنا ہے آپ لوگوں نے، یا ایک لفظ آتا ہے قراءت۔ ویسے آئیڈیلی ہم کو یہاں پہ گولتا لکھنا چاہیے، استعمال کرتے ہیں ایسے۔ اگر کسی کے گھر پہ کوئی ای میل یا کوئی خط کہیں سے آیا
اور اس خط کو ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یا یوں تصور کیے قرآن جیسے اس میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اسی انداز کا ٹیکسٹ اس میں موجود ہے جس کو آپ پڑھ پا رہے ہیں، زبر زیر پیش سب کچھ موجود ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس خط کا کچھ اثر پڑے گھر والوں پہ؟ کوئی فائدہ ہوگا اس خط کے آنے کا؟ خط کہیں بہت دور سے آیا ہے اور اس اتنے فاصلے سے آیا ہے کہ پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں، کوئی شخص لے کے آیا ہے، اور اس کے باوجود ہم پڑھ بھی پا رہے ہیں کیونکہ عربک لکھی ہوئی ہے، الفاظ میں زبر زیر پیش کے نشانات بھی لگے، واول سائن بھی ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو کیا اس خط کے آنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ پتہ نہیں کسی کے انتقال کی خبر ہے یا کسی کی شادی کی خبر ہے، کچھ پتہ چلے گا اس سے؟ کسی کی ملازمت کی خبر ہے، کسی کے بزنس کی خبر ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر، کسی گھر میں چوری ہو گئی اس کی خبر ہے، کچھ پتہ چلے گا؟ تو اس قراءت کا مطلب پڑھنا، ابھی سمجھ لیتے ہیں. پڑھنا یہ تو موجود ہے اور یہ سمجھنا موجود نہیں ہے، تو یہ بینیفیشل ہے یا کچھ بس یوں ہی ہے؟ اب آپ بتائیے، آپ سب لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں. دیکھیے ایک فائدہ تو ہے، اللہ کا کلام ہے، ثواب ہے، برکت ہے، رحمت ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، برکت اور ثواب کی نیت سے مہینے میں، سال میں، رمضان میں کبھی کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب اس پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں، یہ تو سمجھ آپ سب لوگ پڑھنا جانتے ہیں جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، اس کلاس میں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن سمجھ کس کے پاس ہے، سمجھتا کون ہے؟ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے زندگی میں کہ انسان کو پڑھنا آئے لیکن سمجھ میں نہ آئے، دیکھنا آئے لیکن سمجھ میں نہ آئے، جو پروسیسنگ ہے وہ شروع نہ ہو. کوئی اس سے بڑی حماقت ہو سکتی ہے؟ اور اس حماقت میں کتنے لوگ مبتلا ہیں اندازہ ہے؟ میجورٹی ہمارے یہاں ایسے. آپ کچھ نہیں، کہیں مت جائیے، صرف اپنے گھر میں آس پاس دیکھ لیے، خوب زور سے پڑھیں گے، خوب اچھی طرح سے پڑھیں گے، خوب اچھی آواز سے پڑھیں گے، لیکن صرف پڑھنا ہے، اس کا سمجھنا نہیں ہے. کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم صرف دیکھیں یا سمجھیں؟ اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اس میں موجود ہیں. بصیرت کا مطلب ہے سمجھ، دیکھنا اور دیکھ کے سمجھنا. جو لفظ تلاوت ہے ان پرٹیکولر، یہ لفظ ہے خاص طور پہ، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے اور ٹو فالو، ٹو ریڈ اینڈ ٹو فالو دونوں میننگ ہے. آپ فالو کیسے کریں گے؟ بغیر سمجھے ہوئے کریں گے. آپ جب کچھ سامان خرید کے لاتے ہیں آج بھی، اس کے اندر پیچھے بہت سارے انسٹرکشنز بہت ساری لینگویجز میں ہوتے ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کئی عربک بھی ہوتی ہے عام طور پہ آج کل، اور اردو جنرلی نہیں ہوتی ہے لیکن عربک موجود ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل پروڈکٹس ہوتے ہیں. ہندی بھی ہوتی ہے، انگلش تو ہوتی ہی ہوتی ہے، چائنیز ہوتی ہے، 3 4 5 زبانیں ایسی ہیں جو اس میں ہوتی ہیں. آپ سب سے پہلے کس زبان پہ رکتے ہیں؟ اگر ہندی ہے تو ہندی پہ رکتے ہیں، اردو ہے تو اردو پہ رکتے ہیں، ورنہ کہاں رکتے ہیں؟ کیوں انگلش پہ جاتے ہیں؟ بہت بے وقوفی کی بات ہے. صرف پڑھنے ہی تو ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی زبان کو، عربی میں لکھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. جاتے کہاں ہیں؟ انگلش میں جاتے ہیں یا کسی اور ایسی زبان میں. کیوں؟ کیونکہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. اور بہت دلچسپ بات ہے، وہاں ہماری عقل بہت اچھی چلتی ہے. قرآن کے سلسلے میں ہم نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم نے صرف پڑھنے پہ اکتفا کیا ہے. تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ اس زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ثواب جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ثواب بھی کیا ہے اگر صحیح سے ہم عمل نہ کرنا جانتے ہوں. قرآن کا جو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان کی بھی قدر کرنا معلوم ہو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رسپیکٹفل ہم ہوں، تو تبھی تو فائدہ ہے. لیکن کیا ہم رسپیکٹفل ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. جس دن ہم سمجھنے لگیں گے اس دن آپ بہت آسانی سے صبح صبح اچھے سے کپڑے پہن کے اس گلی میں چل سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ کون پنی کہاں سے پھینک دے. یہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ تجربہ ہے کسی کو؟ صبح نکلے اور اچانک سے کچھ نہیں تو اپنے گیلے کپڑے ہی ڈال دیتے ہیں، ان کا پانی ٹپکتا رہتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پڑھ تو لیا قرآن کو لیکن سمجھا نہیں ہے. لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانی ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس پڑھنے کا کچھ فائدہ ہے؟
اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں، صرف اسی پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے اس کا، کیونکہ پھر ہم نے کپڑے ڈالے کسی کے اپنی بالکنی میں اور کسی کے اوپر پڑ گیا، وہ پھر 10 گالیاں سناتا ہے، بری بھلی باتیں کہتا ہے، پھر اس سے تو میں ہوتی ہے، یہی سب تو ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں، شاید اگر سب کو نہیں تجربہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تو ہوگا ہی سب چیزوں کا تجربہ، کہ کوڑا پھینکنا بڑا عام سا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، سمجھنی چاہیے کہ بغیر سمجھے ہوئے کوئی بھی ریڈنگ اور کہیں بھی دیکھنا اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر یہاں پہ 2-3 مارکیٹ ہیں دہلی کے اندر، لاجپت نگر ہے، بھوگل ہے، اور ان کے علاوہ ہم واقف نہیں ہیں، ان 2 جگہوں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ فارسی میں بہت سارے دکانوں پہ بورڈ نظر آئیں گے آپ کو، ایسی زبان جسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور میجورٹی نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ بورڈ یہاں پہ دکھیں گے ان دونوں جگہوں پہ۔ ایسا کس لیے ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے جو اس زبان کو بولنے والے ہیں، ان کو انگلش اور ہندی یا اردو ان تینوں میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے فارسی میں وہاں پہ بورڈ لگتے ہیں۔ دیکھیں کسی نے جا کے وہاں پہ، کبھی گزر ہو آپ کا تو آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے شاید وہاں پہ آپ دیکھیے گا، اس زبان کو ہم نہیں جانتے ہیں اور پبلک نہیں جانتی ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں۔ تو محض ریڈنگ اگر کافی ہوتی تو وہ بورڈ فارسی میں دہلی میں لاجپت نگر میں لگے نہ ہوتے، کیونکہ ہم میجورٹی ہماری انگلش، اردو، ہندی سب سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی خاطر وہاں پہ وہ بورڈ کیسے لگے ہیں؟ فارسی میں۔ قرآن ایک بہت ایسی کتاب ہے دلچسپ، جس کو ہم رسپیکٹ بے انتہا ہے، کہیں گر جائے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اس کو، اور جب نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، اور ذلیل خوار کے علاوہ جو بھی الفاظ آپ ان 2 کے سینونیمس آپ ڈھونڈ سکیں ڈھونڈ لیجیے، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے بڑی محبت ہے، آسمانی کتاب مانتے ہیں، تو اللہ دعویٰ بغیر دلیل کے، کوئی بھی کلیم ہمارا بغیر ایویڈنس کے نہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم کچھ بھی لاکھ کہہ دیں کہ ہم بہت بڑے اسکالر ہیں لیکن ہم کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو 4 اسٹیجز ہیں اس میں جو 3rd اسٹیج ہے موت ہے، یعنی ایک 3rd اسٹیج ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ 3rd اسٹیج ہے، اس سے تو تم اتنا زیادہ ڈرتے ہو، لگتا ہے کہ بس یہی سب سے خوفناک چیز ہے۔ حالانکہ اصل خوفناک چیز یہ ہے کہ جو 4th اسٹیج ہے اس کے اندر جو رزلٹ ہوگا اگر صحیح نہیں ہے تو وہ خوفناک بات ہے، ورنہ 3rd اسٹیج پہلی چیز انوائڈیبل ہے، دوسری چیز جو 4th اسٹیج ہے وہاں پہنچنے کے لیے اس سے گزرنا لازمی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ان لوگوں کو تم پاؤ گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زندگی کی خواہش ان کے پاس بہت ہے،